وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة رواه البخاري. حاضرین جلسہ، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ سے جوڑا ہے. یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، بہت بڑی درجے اور فضیلت کی بات ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہے تو آپ کی امت بھی سب سے افضل امت. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. میرا موضوع یہی ہے اتباع سنت ہی کیوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنایا، اور رسول دنیا میں آتے ہیں اسی لیے ان کی پیروی کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. انبیاء اور رسول اسی لیے آتے ہیں ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. اگر ہم نے نبی کو نبی مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، لیکن ہم ان کی اطاعت و پیروی نہیں کر رہے، ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، ان کی سنتوں کو نہیں مان رہے، کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، واللہ اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے. سب سے بڑی گمراہی یہ ہے محمد رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا جائے اور کسی امتی کی پیچھے بھاگ جائے. ہدایت اور سعادت کسی میں ہے، کامیابی اور نجات کسی میں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا، دیکھا تو 30 سے زائد مقام پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا رسول کی پیروی اور رسول کی پیروی کریں. اللہ رب العالمین اگر ایک بار کہہ دے یہ کام کرو تو کرنا ہے. کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ 30 سے زائد مقام پر حکم دے رہا ہے ہم کو رسول کی پیروی اور رسول کی پیروی. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، درود پڑھنے والے، نماز کے پابند، مگر ان کی زندگی میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حدیث کا کوئی احترام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کے سنائی جائے، حدیثوں میں شبہ ہوتا ہے، حدیثوں میں شک پیدا ہوتا ہے. یہ عمل کی بربادی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو لوگ دین اور شریعت کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خوف کھلاتی ہے، ڈرنا چاہیے کہیں فتنے کے شکار نہ ہو جائے، کہیں عذاب علیم دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے اس بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے عمل برباد ہو جائے. رسول کی پیروی کیوں، سنت کی پیروی کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کے ہاں قبول ہے. رسول کو چھوڑیں گے سارا عمل برباد ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد اگر طریقہ سنت کے اگینسٹ ہو، سنت کے خلاف تھا. وہ قربانی نہیں جو سنت کے خلاف کی گئی ہو، وہ نماز نہیں جو سنت کے خلاف پڑھی گئی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ 60
साल तक नमाज पढ़ता है। सही जामिया समीप रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा 60 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी एक भी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। एक नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। क्यों? रुकू करता है, सजदे में गड़बड़ी कर देता है, सजदा करता है, रुकू खराब कर देता है। रुकू और सुजूद सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में नहीं अदा कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, 60 साल सजदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं एक भी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और तुम में जो जिम्मेदार है, हुक्मरान है, उनकी इताअत व पैरवी करो, उनकी तौजीहात और उनके फरामीन को कबूल करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी मामले में उलिल अम्र के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मामले को लौटा दो, क्योंकि ये मसले शरीयत है, यही से हिदायत के कत्ते फूटते हैं, यही से फैसले दिए जाते हैं। कहा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मामला को लौटा दो। यहाँ आयत में ये पैगाम दिया गया है कि अगर मामलात किताब और सुन्नत की तरफ लौटाया जा रहा है, कुरान और हदीस की तरफ लाया जा रहा है, उसी के मुताबिक फैसला किया जा रहा है, बंदा मोमिन है। अगर बंदा किताब और सुन्नत की तालीमात और उसके मुताबिक फैसला नहीं ले रहा है, उसको तस्लीम नहीं कर रहा है, समझ जाओ दिल से ईमान मुसलसल हो चुका है, उसके दिल में ईमान नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की, गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की, क्योंकि अल्लाह ने कहा है रसूल की इताअत। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, व अतीउर रसूल, रसूल की पैरवी करो। ये कुरान में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रसूल की पैरवी करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। रहमत का मुस्तहिक वही होगा, दुनिया व आखिरत में रहमत का, सुकून का, इत्मीनान का, राहत का मुस्तहिक वही ठहरेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, दूसरी अल्लाह ने फरमाया, कहा अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालफत रसूल की इताअत का हुक्म है, कुरान में बार बार हुक्म दिया गया है, और रसूल की मुखालफत ये बहुत बड़ी गुमराही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। कहा जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले में फैसला करें, किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिना खातून के लिए, मर्द हो या औरत हो, कोई भी मुसलमान, अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं, अल्लाह का फैसला आ गया है, रसूल का फैसला आ गया है, उसको मानना है, तस्लीम करना है। ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को मान लिया जाए। अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद किसी भी इंसान के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अब जो फैसला ना माने, जो फैसला ना माने, मनमानी करे, मुखालफत करे, सुन्नत की धज्जियां उड़ाए, नाफरमानी करे,
ومن يعص الله ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا، محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانے گا، گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، خوشی خوشی۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، دل میں کجی نہ ہو، تنگی نہ ہو۔ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کی حدیث ہے، سر سے دل کی سچائی کے ساتھ مان لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، رسول جو دے دے اس کو لے لو۔ وما نهاكم عنه فانتهوا، اور اسی طرح جس سے وہ روک دے رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ رسول نے جو فتویٰ دیا ہے وہی فتویٰ دو، رسول نے جو رہنمائی کی ہے اسی رہنمائی پر چلو، رسول نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق چلو، رسول کی زندگی میں ان کا ادب اور ان کے مرنے کے بعد بھی ادب اور احترام۔ جو رسول نے نہیں کیا ہے وہ مت کرو، رسول نے جو کیا ہے وہی کرو، اپنی طرف سے دو قدم آگے مت چلو کہ یہ چیز تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، یہ کرنے میں حرج کیا ہے، نقصان کیا ہے، اتنے لوگ کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، ہر نصیحت میں کیا کہتے تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے تھے سب سے بہترین، اللہ کی سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات سب سے بہترین بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ آگے بھی کہتے سنت کی پیروی کرو، سنت کی پیروی کرو، مزید آپ بدعات کو لوگ بنواتے تھے۔ فإن وشر الأمور محدثاتها، دین میں سب سے بدترین چیز بدعات کا ایجاد کرنا ہے، نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا، حدیثیں موجود ہیں، آپ نے ساری بات دنیا سے آپ کو ہوئے دین کی مکمل تبلیغ آپ نے کی ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہے، روزے کا طریقہ بتایا ہے، شادی بیاہ کا طریقہ بتایا ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل زندگی کی تصدیق کی ہے، شریعت کی رہنمائی کی ہے، کھول کھول کر کے سارے مسائل کو بیان کیے۔ اب اگر آدمی سنت کو چھوڑے گا تو لازمی نتیجہ ہے کہ بدعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، سنت کی وضاحت کرتے تھے، بدعت کو ڈراتے تھے۔ کہا دین میں سب سے بدترین چیز نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آزاد نہیں ہیں کہ ہر اچھی چیزوں کو ہم جو سمجھ میں آئے ہم اس کو قبول کر لیں۔ اچھا وہی ہے کہ محمد رسول اللہ کی جانب اچھا ہے، شریعت کی جانب اچھی ہے۔ سب سے بدترین چیز نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ آپ نے حدیث کے اندر فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہا میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کے فہم کو سمجھو، خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو، سنت کو مضبوطی سے جکڑ لو، دار کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے۔ آپ سنت کو پکڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج یہاں لوگ کہتے ہیں بخاری مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، سنت کی بات مت کرو انتشار ہوگا۔
آپ علیہ السلام اختلاف کا خاتمہ بتا رہے، فتنوں کا خاتمہ بتا، علاج بتا رہے کہ فتنوں سے اور اختلاف سے بچنے کا حل کیا ہے؟ سنت کی تبلیغ کرو، سنت کو پڑھو، سنت کو پڑھاؤ، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو طبقہ، جو شخص سنت کو جس قدر مضبوطی سے پکڑے گا وہی ہدایت کرے گا، وہی اختلاف سے بچے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنت مت بدلاؤ، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ارے ان کی پوری زندگی اختلاف سے بھری پڑی ہے، وہ کیا ہدایت سے آئے گا؟ ان کو کیا اختلاف سے لینا دینا؟ جن کی پوری زندگی اختلاف سے بالکل ڈوبی ہوئی ہے، ان کو کیا پتا چلے گا سنت کیا ہے، مسلک سنت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، کہا جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جو محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یاد رہے جو اللہ کی، رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنت کی پیروی کیوں؟ سنت کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم جنت چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جنت اسی کو ملے گی جو محمد رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ جو سنت کی پیروی نہیں کرتا، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی قسمت میں جنت نہیں ہے۔ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ لوگ حسابوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، لوگ حسابوں کتاب سے فارغ ہو کر کے جنت کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اب ہم کو جنت میں داخلہ بھی جائے گا، لیکن دروازہ تو بند ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیا نقطہ ہے، کیا نصیحت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور دربار پوچھے گا کون ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربار کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دروازہ میں محمد کے لیے کھولوں گا، کس دوسرے کے لیے نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تب جنت کھلے گی، تب دروازہ کھلے گا، اور جنت میں وہی داخل ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ 72-73 فرقے بٹ گئے، یہودی 72 فرقے میں، عیسائی 72 فرقے بٹ گئے، یہودی 72 فرقے میں اور نصرانی عیسائی 72 فرقے بٹ گئے۔ میری امت 73 فرقے بٹ جائے گی، ایک قدم ان سے آگے رہے۔ لوگوں نے پوچھا نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ فرقہ ناجیہ کون ہوگی؟ کون جنت میں داخل ہوگا، کون جہنم میں بچے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت۔ پوچھا گیا وہ جماعت کون ہے جو جنت کا مستحق ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ سوال یہ ہے صحابہ کس پر؟ صحابہ کا عمل کیا؟ صحابہ کرتے کیا؟ صحابہ کرام خالص کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کرام خالص کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے۔ اسی خالص کتاب و سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کو کیا دیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خطاب ان کو ملا ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے، صحابہ اللہ کی نگاہ میں وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ صحابہ پیارے نبی علیہ السلام کے لیے ہمیشہ قربان رہے، سنت کی پیروی کرتے تھے۔ کوئی ایک صحابی آپ کو نہیں ملے گا کہ سنت کا مخالف ہو، سنت کے آگے آگے چل رہا ہو۔ صحابہ کے زمانے میں بدعت نہیں تھی، صحابہ ہوا پرستی کے شکار نہیں تھے، ان کی زندگی میں انحراف تھا، بگاڑ نہیں تھا، قرآن حدیث کا اختلاف نہیں تھا۔
خالص کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے. اسی خالص کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنائی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب ان کو عطا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ ابن عمران کان حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. داروی شریف کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر آج موسیٰ بھی آ جائے, موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائے, آ جائے دنیا میں, تو ان کو بھی محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی پڑی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ تورات کا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے, چہرہ بدل گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا اے عمر تم تورات کی بات کرتے ہو, اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے ان کو بھی میری پیروی کرنی چاہیے. اگر تم مجھ کو چھوڑ دو, جملہ یاد رکھو, کہا اگر تم مجھ کو چھوڑ دو اور موسیٰ کے پیچھے بھاگ جاؤ گمراہ ہو جاؤ. کیا کہا؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے, موسیٰ اللہ کی کتاب تورات کے پانے والے ہیں, اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں, بڑی بڑی جگہ ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. کیا کہا گیا؟ موسیٰ آ جائے اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ رسول اللہ کی سنت کی موجودگی میں امتی کے پیچھے چلا جائے تو ہدایت پائے گا, اس کی گمراہی میں کوئی شبہ نہیں. ہدایت پر وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. قرآن گواہی دیتا ہے, یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے, یہ کوئی ہوا کی بات نہیں ہے, ہوائی بات نہیں ہے. دلیل ہے قرآن کریم میں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذان ہوا. بات یہ چل رہی تھی ہدایت پر وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم نبی کی پیروی کرو گے, شرط ہے اگر تم نبی کی اطاعت و پیروی کرو گے تب تم ہدایت پر ہو. جو نبی کی پیروی نہ کرے وہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا مقام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اگر کسی کو پکار دے, کوئی آدمی نماز پڑھا ہے, حالت نماز میں نبی اس کو بلا دے, اس کو نماز کو اگر نبی کی بات کو قبول کرنا ہوگا. صحابی ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو نماز نہیں پڑھ, معافی مطلوب. ان کو یہ لگا کہ میں نماز میں ہوں تو نماز پڑھ لوں, بعد میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا, دیکھ لوں گا کیا ہوا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں بلایا تم آئے نہیں؟ انہوں نے کہا میں نماز میں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو یہ آیت نہیں معلوم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے مومنو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے تو ان کی دعوت کو قبول کرو۔ ہم نماز نفلی نماز میں ہو، رسول بلائے نماز چھوڑ کر کے نبی کے پاس جانا ہے۔ ہم نماز سے باہر ہو تو ان کی پیروی کیوں نہ ہو؟ کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنی ایسی حدیثیں ہیں لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا، حدیثوں کو ٹھکرا دیا، محض نام کی بات کو بنیاد بنا۔ حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ہمارے مسلک کی کتاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز میں تم میری آواز سنو، نماز پڑھو تو مجھے میرے پاس آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصیحت فرمائی تھی، کیا کہا تھا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی مخالف کیا نکلتا ہے؟ اگر دونوں کو چھوڑو تو گمراہ ہو جاؤ۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی کی، اللہ کی کتاب قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثیں سنتیں، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شیطان لوگوں کے درمیان گمراہی کیسے پھیلاتا ہے؟ قرآن مت پڑھو، ترجمہ مت پڑھو، صحیح بخاری مت پڑھو، پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ۔ لوگ پڑھ پڑھ کر کے ہدایت کراتے ہیں، شیطان کہتا ہے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ سارے ائمہ اربعہ سے لے کر کے سارے ائمہ نے اسی بات کی نصیحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرو۔ اذا صحت حدیث کو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب، وہی میرا مسلک ہے۔ چاروں اماموں نے اسی کی نصیحت کی ہے، اسی کی تعلیم دی ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً نبی کی زندگی، نبی کی سیرت تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ بھی ہے، اسوہ کاملہ بھی ہے۔ لہذا رسول کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے ہم دائیں بائیں کسی طرف بھاگنے اور بھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ چار بنیاد پر لوگ حدیثوں کو چھوڑتے ہیں۔ سرسری طور پر جان لیں کہ لوگ حدیثوں کو کیوں چھوڑتے ہیں، حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بنیادی چار اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے خواہشات نفسانی، من مانی۔ دوسرا سبب ہے خاندانی عصبیت، رسم و رواج، روایات، خرافات۔ اور تیسرا سبب ہے مسلکی عصبیت۔ حدیث صحیح ہے، بخاری ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے مسلک میں حدیث نہیں ہے، ہمارے امام کے خلاف ہے، لوگ حدیثوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور چوتھا سبب ہے جہالت، لا علمی، نادانی۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ہم ہدایت پر ہوں گے اور جنت کے مستحق ہوں گے، اور سنت کی مخالفت کریں گے، سنت چھوڑیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنت کی پیروی کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام سے لے کر محدثین اور مفسرین اور فقہاء تک آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہمارے اسلاف نے ایک حدیث کی حفاظت کی ہے، ایک سنت کی حفاظت کی ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری حدیثوں کو محفوظ کیا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی، ہزاروں میل سفر کیا، پیدل سفر کیے، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر سوار ہو کر کے سفر کی صعوبتوں کو، مشکلات کو برداشت کیا ہے، لکھا ہے، راتوں کو جاگا ہے، کتابوں کو چھپوایا ہے، تقسیم کیا ہے، حدیث کی حفاظت کی ہے، حدیث سے محبت، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔
وہ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے کتنی قربانیاں دیا کرتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے، کام پر نہیں جاتے تھے، نبی سے لکھتے تھے، رسول سے محبت، رسول کی سنتوں سے محبت، قربانی کیا کرتے تھے۔ آج لوگ لمحوں میں چٹکیوں میں حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو اتباع سنت کیوں اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ رمضان کے روزے کے حوالے سے افطار کا کیا مسئلہ ہے؟ افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، سورج ڈوب گیا، افطار جلدی کرو، کہا لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ بھلائی میں ہوں گے، کامیابی میں ہوں گے، عزت و بلندی میں ہوں گے، کب تک؟ ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار میں جلدبازی کریں گے، جب تک لوگ مسلک سنت پر مضبوطی سے قائم ہوں گے، سنت کی پیروی کریں گے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، عزت ملے گی۔ اور جب سنت کو چھوڑ دیں گے تو لازمی نتیجہ ہوگا شیطان بدعت میں آئے گا، اور جب بدعت میں آئے گا، سنت کی مخالفت میں آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کیا؟ جو الذلۃ والصغار علی من خالف عنہ، کہا اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی ہے، بربادی ہے جو میری سنتوں کی مخالفت کرے۔ دعا ہے رب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگدست اللہ تعالیٰ کی تنگدستی کو دور فرمائے، ہمارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔